والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ابھی آپ نے مفتی آصف صاحب کا درس قرآن سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو برکت سے نوازے۔ تو تھوڑا سا اس میں روزانہ میرا تھوڑا حصہ انشاءاللہ شامل ہوگا، اور بعض جو ہیں خلاصہ قرآن وہ پورا میرا ہی ہوگا، لیکن جو بھی عالم ہمارے مزید کریں گے ان میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تھوڑا بہت حصہ بھی میں بھی شامل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کل جو میرا ہم نے خلاصہ قرآن کیا تھا اس میں ایک آیت رہ گئی تھی، وقت کی قلت تھی، اسے لیتا ہوں، اور پھر جو مفتی آصف صاحب نے جو حصہ قرآن بیان فرمایا ہے دوسرے کے نصف سے اور دوسرے کے ربع سے تیسرے کے نصف تک، اس کے میں ایک آیت پہ انشاءاللہ میں کلام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، محض حرام فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، اور وہ جو پکارا گیا ہو اس کے ساتھ اللہ کے غیر کو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور ہو لیکن اس حال میں کہ باغی نہ ہو، حد سے آگے سرکش نہ ہو، ولا عاد، اور بغاوت نہ کرنے والا ہو، سرکشی نہ کرنے والا ہو، حد سے نہ بڑھنے والا ہو، تو فلا اثم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی حرمت کا صراحتاً بیان فرمایا ہے۔ مثلا محض حرام کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو۔ مردار وہ جانور ہوتا ہے کہ جسے جو ذبح شرعی کے بغیر مر جائے اسے مردار کہتے ہیں۔ مچھلی کا استثناء ہے، ہاں مچھلی اگر خود ہی مر کر سطح سمندر پر جیسے الٹی ہو کر آ جاتی ہے تو اس کو کھانا منع ہوتا ہے، ورنہ مچھلی کو آپ نے پکڑ لیا، وہ تڑپ رہی ہے، آپ نے ٹوکری میں ڈال دیا اور وہ مر گئی اور ذبح بھی نہیں کیا، یہ حلال اور طیب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں جن کا کھانا حلال ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، دمبا وغیرہ ہے، اگر یہ بغیر ذبح شرعی کے مر جاتے ہیں تو یہ مردار کہلاتے ہیں اور ان کا کھانا حرام ہے۔ والدم، اور خون بھی حرام ہے، کسی بھی لحاظ سے نہیں کھا سکتے۔ ہاں کلیجی جائز ہے، یہ جمع و خونی کے مثل ہوتا ہے تو کلیجی جائز ہے، لیکن ویسے خون حرام کر دیا گیا۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، پورک جو ہے یہ منع ہے، بالکل نہیں کھا سکتے۔ ہماری شریعت میں اس کو بالکل سختی سے حرام قرار دیا گیا، تو اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اب اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے، اور حرام کیا اللہ تعالیٰ نے وہ جو پکارا گیا ہو اس کے ساتھ اللہ کے غیر کو، وہ جو، اب وہ جو، اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ جو سے مراد کیا ہے؟ لازم سی بات ہے کہ وہ جو، کوئی نہ کوئی جو سے تو مراد ہے۔ اب اس کی تعیین کیسے ہوگی؟ ہم جائیں گے اسی زمانے میں، جیسے میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی آیت آپ سنتے ہیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جائیں، اور اس وقت جو ماحول ہے اس کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر ہاں جدید دور کے اعتبار سے قیامت تک اگر اس سے اور کوئی مسائل نکلتے ہیں تو ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کفار بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور وہ قربان کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیتے تھے، لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر، اور اس جانور کو کھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ تو یہاں مراد ہر چیز نہیں بلکہ وہ جو سے مراد کیا ہے؟ ذبیحہ۔ تو اب آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ذبیحہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حرام فرما دیا جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، کیونکہ اس زمانے میں وہ ایسے کرتے تھے کہ جب بالکل عین ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیتے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، تو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوگا وہ یقینی سی بات ہے کہ حرام اور مردار ہی ہوگا۔ اس تناظر میں اب آپ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج کے دور میں بھی
کوئی بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے، چاہے وہ اللہ کا غیر جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کتنی ہی اللہ کی محبوب ہستی ہو، مثلا کوئی جانور ذبح کرتا ہے، کہتا ہے رسول کے نام پر اور کاٹ دیا، اللہ اکبر نہیں کہا، غوث پاک کے نام پر، خواجہ کے نام پر، یہ مردار اور حرام ہوگا۔ بوقت ذبح اللہ کا نام ذکر کرنا ضروری ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیتا ہو۔ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، ہاں اس سے پہلے منسوب کر رہے ہوتے ہیں، جیسے قربانی کے جانور ہیں، بھئی یہ گائے کس کی ہے؟ چودھری صاحب کی۔ یہ بکرا کس کا ہے؟ اکرم صاحب کا۔ یہ اونٹ کس کا آیا ہے؟ جی فلاں کا۔ اب یہ دیکھیں غیر اللہ کا نام تو ذکر کر رہے ہیں، لیکن کیا اس نام کے ذکر کرنے سے قربانی کا جانور حرام ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بوقت ذبح اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور اسی وقت غیر اللہ کا نام لینا منع تھا، اس سے پہلے منع کوئی تھا؟ اب یہ بات لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اچھا، اسی کو بنیاد بنا کر نیاز کو منع کیا جاتا ہے۔ پھر ایک عام سی بات سمجھ لیں کہ کسی عام شخص کے جو مسلمان ہیں اس کے فوت ہو جانے پر کھانا وغیرہ بنا کر ہم چاہتے ہیں اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے کھلائیں، اس کو فاتحہ کہہ دیتے ہیں، یہ فاتحہ کا کھانا۔ اور اگر بزرگوں کے لیے ایسا کریں کہ کھانا وغیرہ پکا کر ان کے نام پر کھلایا جائے تو اس کو نیاز سے تعبیر کرتے ہیں ادباً۔ نیاز کا شرعی تصور کیا ہے؟ نیاز ایک کھانا ہے جو اللہ کے لیے پکایا جائے گا، اللہ کی رضا مطلوب ہوگی، ثواب اللہ دے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب اس کو بزرگ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ 12ویں کی نیاز ہے، یہ 11ویں کی نیاز ہے، غوث پاک کی نیاز ہے، خواجہ صاحب کی نیاز ہے، تو یہ لفظ تو ہم کہتے ہیں ان کی نیاز ہے، مراد کیا ہوتی ہے؟ نیاز تحفہ، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے۔ بس یہ مفہوم اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ نیاز اللہ کے لیے، کھانا اللہ کے لیے پکتا ہے، ثواب بھی اللہ دے گا، اللہ کا قرب مقصود ہے، اللہ ہی قبول فرماتا ہے، غیر اللہ کے لیے کچھ بھی ان میں سے کام نہیں ہوتا، صرف ہماری نیت اور ارادہ یہ ہونا چاہیے اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے۔ اب یہ کہنا کہ اس کھانے پر چونکہ تم نے کہا یہ غوث پاک کا کھانا ہے تو غیر اللہ کا نام لے دیا، لہذا یہ کھانا حرام ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ تو بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لینا منع کیا گیا تھا، اس ذبیحہ کے لیے منع کیا تھا، اس کھانے پر اگر غیر کی طرف منسوب کر دیا تو کیسے حرام ہوگا؟ اب ولیمے کا کھانا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کون سا کھانا ہے بھئی، یہ کیوں کھانا کھلا رہے ہیں؟ یہ ولیمے کا کھانا ہے، یہ عقیقے کا کھانا ہے، نہ ولیمہ خدا ہے نہ عقیقہ خدا ہے، غیر اللہ کا نام لے دیا نہیں لے دیا۔ یا بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ زید کے ولیمے کا کھانا ہے، یہ شاہد کے عقیقے کا کھانا ہے، اس کے بچے کے عقیقے، اب غیر اللہ کا نام لے رہے نہیں لے رہے؟ غیر اللہ کا نام سے اگر مطلقاً چیز حرام ہو جاتی تو پھر تو جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیتے اور یہ جو کھانے ہیں ولیمے کے اور شادیوں کے یہ سب حرام ہو جاتے۔ تو عقل سے سوچنا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہاں وہ آیت کہہ رہی ہے کہ بوقت ذبح اگر ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ تم پہ حرام کیا گیا، اور ہم کہاں کہاں اس کو لے جاتے ہیں، اور اگر کہاں کہاں لے ہی جانا ہے تو پھر ہمارے سوالات کا جواب دیں کہ اگر قربانی کے جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، ولیمے کے کھانے پر لیا جائے، اگر شادی کے کھانے پر لیا جائے، وہ کیسے جائز رہ جاتا ہے؟ اور ایک نیاز کا کھانا بنے، مقصود اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا قرب، یہ عقیدہ ہو کہ ثواب صرف اللہ ہی دے گا اور کوئی نہیں، اور ارادہ یہ ہو کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو مل جائے، اور صرف سمجھانے کے لیے منسوب کر دیں یہ غوث پاک کی نیاز ہے، تو بتائیے پھر اس پہ صرف غوث پاک کا نام لینے سے کھانا کیسے حرام ہو گیا؟ میں گزارش کرتا ہوں ایسے افراد سے جو بغیر سوچے سمجھے ہر چیز کے اوپر شرک اور ناجائز کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، خدا را ٹھنڈے دل سے سوچیں، مسلمان کو مشرک کہنا کوئی کمال نہیں ہے، اور اس سے ہو سکتا ہے وہ مشرک نہ ہو، آپ پر حکم کفر و شرک متوجہ ہو جائے۔ اب یہ حرام چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجبوری کی ایک صورت بیان فرمائی کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، بس پھر جو مجبور ہو اس حال میں کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر اس پہ کوئی حرج نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ضرورت متحقق ہو جائے تو انسان حرام قطعی سے بھی وقتی اور تھوڑا سا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ حرام قطعی اس چیز کو کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی واضح آیت اس کو حرام کہہ رہی ہو، ناجائز کہہ رہی ہو،
تو آیات ایسی جو واضح آیات ہو اسے کہتے ہیں یہ نص قطعی ہے یا قطعی آیت ہے، کیونکہ اس میں شک و شبہ نہیں ہوتا، جس میں شک و شبہ نہیں وہ قطعی ہوتا ہے۔ اس سے جو حکم آئے گا وہ حکم قطعی ہوگا، یا علم جو حاصل ہوگا اس کو علم قطعی کہتے ہیں۔ اب اگر حرام ہونا ثابت ہو رہا ہو تو ہم کہیں گے حرام قطعی، جیسے اللہ نے یہاں حرام چیزیں بیان فرمائے، مردار کیا ہے؟ حرام قطعی، خون حرام قطعی، خنزیر حرام قطعی، بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لینا ذبیحہ پر، اس کی وجہ سے وہ جانور کیا ہوگا؟ حرام قطعی۔ تو یہ حرام قطعی، لیکن آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو مجبور ہو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس میں سے لے سکتا ہے۔ مجبور ہو، بغاوت کا ارادہ نہ ہو، حد سے آگے نہ بڑھے، اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی صحیح ضرورت آ جاتی ہے تو انسان حرام سے بھی وقتی طور پہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے اس کی مثالیں، جیسے اب یہ کورونا کی ویکسین کا مسئلہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی سنا ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز ملے۔ بھائی حرام چیز کا سنا ہے، افواہ ہے، کوئی یقین تو نہیں ہے لیکن فرض کر لیں اگر یقین ہوتا اور اس ویکسین کے بغیر انسان مر رہا ہوتا، پریشان ہوتا، یا گورنمنٹ لازم کر دیتی کہ یہ لگوانی ہی ہے، تو پھر اگر اس میں فرض کر لیں حرام کی ملاوٹ بھی ثابت ہو جائے، آپ کا رب فرما رہا ہے کہ جو مجبور ہو، حد سے بڑھنے کا ارادہ نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو یہ ویکسین لگانا آپ کے لیے جائز ہوتا۔ ایسی بعض میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کیپسولز وغیرہ کے اندر، اسی طریقے سے شوگر کی گولیوں میں حرام چیز ملی ہوتی ہے، پتہ ہے کہ حرام چیز ملی ہے، سور کی چربی ملی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوا اچھی نہیں ہے اور مرض بہت تکلیف کا باعث ہے، تو ڈاکٹر نے اگر وہ سجیسٹ کر دی ہے، آپ نے حلال طریقے سے کئی جگہ سے علاج کروایا لیکن علاج نہیں ہو رہا، اب آپ کی ضرورت متحقق ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجبور ہیں، زیادتی کا، بغاوت کا ارادہ نہیں ہے، حد سے آگے بڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو مستند مفتیان کرام ہیں، اگر وہ کسی چیز کے بارے میں، خصوصاً کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اگر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو بس پھر آپ کو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو مفتی آصف صاحب نے درس کیا اس کے بارے میں ایک آیت پہ میں کلام کر لیتا ہوں، اس حصہ قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے اور آیت نمبر 195 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو، وَأَحْسِنُوا، اور نیک عمل کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک خرچ کا حکم ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہو، جہاں خرچ کرنا اللہ کو محبوب ہو، مطلوب ہو۔ مثال کے طور پر غریب کی امداد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، مساجد کے اندر خرچ کرنا، اداروں جو دینی ادارے چل رہے ہیں ان میں خرچ کرنا، حلال جگہ خرچ کرنا، یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کہلائے گا۔ لیکن غلط جگہ خرچ کریں گے، اب چاہے آپ کہیں نیت ہماری اچھی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں کہلائے گا۔ مثلا نام و نمود کے لیے خرچ کرنا، تاکہ میری واہ واہ ہو جائے، لوگ مجھے سخی کہیں، فوٹو سیشن ہوں اور ہماری فوٹو لگے۔ اچھا، بعض ویلفیئر والے مجبور ہوتے ہیں، مجھے ایک نے ذکر کیا مفتی صاحب، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم کھینچیں، لیکن اگر یہ پکچر ہم نہ ڈالیں لوگ فنڈ نہیں دیتے ہیں کہ بھئی تم کام کیا کر رہے ہو، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات گورنمنٹ جو ہے اس کو دکھانے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، تاکہ اگر وہ رپورٹ مانگے آپ نے کیا 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 تو دیکھیں یہ تصویریں کہ یہ ہم نے کام کیا۔ اب یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، اس میں رعایت نکلے گی، لیکن اگر اندر سے یہ خواہش ہو کہ میرا نام ہو اور لوگ متاثر ہوں، میرا ادب احترام اس مدد کی وجہ سے کریں اور فوٹو چھپیں اور میں مشہور ہو جاؤں، یا سیاسی طور پہ اس سے کوئی میں فائدہ حاصل کروں، تو پھر وہ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں کہلائے گا، وہ تو ریاکاری بنے گی۔ ایسے ان پیشہ ور فقیروں کو کچھ دینا حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر ضرورت کے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ مانگنا حرام، اب ان کو دینا یہ گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے مطلب کسی رشتہ دار کو اچھی نیت کے ساتھ دینا، لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ گناہ میں استعمال کرے گا، کنفرم گناہ میں استعمال کرے گا،
تو پھر ایسے ہی اللہ کے راستے میں دینا نہیں کہلائے گا، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اس سے مراد ایک تو تمام نشے مراد ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا عین موت ہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نشہ ویسے کیفیت کا نام ہے کہ جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، زمین آسمان آسمان زمین لگتا ہے، جو بولتے ہیں زبان لڑکھڑاتی ہے، چلتے ہیں تو قدم لڑکھڑاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حالت نشہ۔ اب جو چیز نشہ لا رہی ہے اس کو نشہ آور چیز کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو چیز استعمال کر رہے ہوں اور اس کیفیت تک نہ پہنچائیں، حقیقتاً وہ نشہ نہیں ہے۔ جیسے سگریٹ ہے، اس کیفیت تک نہیں پہنچاتی، اور گٹکے وغیرہ دیگر چیزیں ہیں، اس کیفیت تک تو نہیں پہنچاتے، لیکن وہ آہستہ آہستہ انسان کو کینسر کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہلاکت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وہ سب کے سب اس آیت میں شامل ہیں۔ تو نشہ اور ایسی چیزیں جو مہلک ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ ایسی ون ویلنگ کرنا، بائک کی ریس لگانا جبکہ نہ ہیلمٹ ہے سر پر، نہ مطلب یہ کہ کوئی مطلب ہم نے پروٹیکشن کا سامان رکھا ہے، باہر والے ریس لگاتے ہیں، پورا بندے کو ڈھک دیتے ہیں، وہ گرے بھی تو اس کو چوٹ اتنی زیادہ نہیں لگتی۔ یہاں بیچارے لڑکے کتنے میں نے مرتے ہوئے دیکھے ہیں، مطلب دیکھے سے مراد میرے سامنے مرے نہیں ہیں لیکن مرنے کے بعد ضرور دیکھیں، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، دماغ پھٹ گیا ہے، ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، اپاہج ہو گئے ہیں۔ اس طرح تیز چلاتے ہیں، مطلب روڈوں پہ ہم نے دیکھا، طویل روڈ ہوتی ہے تو تیز چلائیں گے، اس پہ پیر اوپر کر لیں گے، یہ اسی آیت کے تحت آئے گا۔ ایسے ہی اس طرح جسمانی عضو کسی کو دے دینا کہ خود ہلاک ہو جائیں، جیسے دونوں گردے کسی کو دے دینا، یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اگر کسی کی جان بچانا مقصود اور ڈاکٹر کہیں کہ ایک گردہ آپ دے سکتے ہیں تو پھر چلو صحیح ہے، لیکن ورنہ پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ایسے ہر وہ گیم کہ جو موت کے قریب کر دے، جیسے اب یہ باکسنگ ہے، یہ باقاعدہ اس کو مطلب کرنا، یہ بہرحال کوئی باکسر مجھے سن رہا ہو تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس میں پنچ منہ پہ مارتے ہیں اور بعض اوقات اس سے چہرہ بگڑتا ہے اور موت بھی واقع ہو گئی ہے، دماغ میں خطرناک چوٹ لگتی ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ اس قسم کے کھیل بھی اسی کے تحت داخل ہوں گے، یہ شریعت میں منع ہے یہ کھیل۔ ویسے چہرے پہ مارنے کو اللہ کے نبی نے جانور کے چہرے پہ مارنے کو منع کیا، اور باکسنگ میں ٹارگٹ چہرہ ہی ہوتا ہے، فیس ہی ہوتا ہے کہ فیس پہ ماریں گے، کمزور حصہ ہوتا ہے، انسان جلدی ناک آؤٹ ہوتا ہے، تو یہ اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ ایسی ہر وہ گیم کے جو ہلاکت کی طرف لے کر جائے، اس میں ایسا لگے کہ ہلاک ہوں گے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ نیکوں کو پسند کرتا ہے۔ نیک عمل کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کیا جائے اور تعلیم شرع اس کے کرنے کی اجازت دیتی ہو، تو وہ پھر نیکی بنتی ہے۔ اور اس کے لیے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ کے احکام پتہ ہونے چاہیے، اللہ کس فعل سے راضی ہوتا ہے، رسول کس سے راضی ہوتا ہے، اس کی معرفت اور معلومات ہونی چاہیے۔ پھر ان کو ادا کرتے ہوئے کون کون سے شرعی تقاضے پورے کرنے ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک ہم رکھتے ہیں آج کے درس قرآن کو۔ الحمدللہ ہماری کتاب قرب الہی آ چکی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جس بھائی بہن نے ابھی تک اس کتاب کو حاصل نہیں کیا وہ ضرور حاصل کرے۔ موضوع تصوف پر آج کے دور میں غالباً یہ مفید ترین کتاب قرار دی جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں، اور اگر ہمارا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے بلا جھجک آپ کہے گا مفتی صاحب آپ نے غلط بیانی کی، پیسہ واپس کریں، میں آپ کو پیسہ واپس کروں گا۔ اور یہ رسم جملے نہیں، میں حقیقتاً آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے ایک دفعہ آپ پڑھنا شروع ہوں گے، سیکوینس سے اس کو پڑھیں، آپ کہیں گے کہ واقعی اس میں بہت اچھی باتیں لکھی ہیں، بہت محنت سے میں نے اس کو کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اور خصوصاً جو ہمارے ینگ جنریشن ہے، جو آج کل کے دور میں بچے چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنیں، اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں، اور لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ فرسٹ سٹیپ کیا ہے، سیکنڈ کیا ہے، تھرڈ کیا ہے۔ وہ پوری ترتیب سے لکھا ہے، رکاوٹیں وغیرہ بیان کی ہیں، احوال قلب بیان کی ہیں، ان کی کیسے اصلاح ہوگی، اور اس طرح نفس سے مقابلہ کرنا، شیطان سے مقابلہ کرنا، اور بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ضرور لیجئے، دوسروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ درس قرآن ختم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین مالک مولا، ہم سب کا اس خلاصہ قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ، جس نے ہمارا یہ درس قرآن سنا ان پر خاص طور پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ سابقہ زندگی میں بتقاضائے بشریت جو خطائیں گناہ سرزد ہوئے سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا کر رکھ۔
اللہ تعالیٰ جو ان کی پریشانیاں ہیں، فکریں ہیں، آفتیں ہیں، ذہنی ٹینشنز ہیں، سب دور فرما دے۔ جو کام اٹکے ہوئے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائیں جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں اور دیگر اور ذرائع سے تعاون کرتے ہیں اور ہمیں دین کے کام کے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں، جس سے دین کا کام احسن طریقے سے ہو رہا ہے۔ بہت سارے مفتیان کرام، مفتیات، ہماری بچیاں عالم اور عالمہ تیار ہو رہی ہیں، عالمات تیار ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اس کا بدلہ اس طرح ان کو عطا فرما کہ ان پر منکشف ہو جائے کہ یہ برکت فلاں کام کی برکت سے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سرخرو رکھ، آخرت میں سرخرو فرمانا، ان سب کو ہمیشہ ہمیشہ زوال عزت سے محفوظ رکھنا، ان کی عزت کو بحال رکھنا، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔